ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سارے حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے سوال ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت و ایمان اور صحت کی سلامتی عطا فرمائے، جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چلتے ہیں سوالوں کی طرف۔ کچھ بھائیوں کے سوال ہیں، ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے مساجد کے متعلق جو سوالات تھے ہم نے ان کے جواب دیے تھے۔ ابھی بھی ایک دو ساتھیوں نے سوال بھیجے ہیں اس مسجد کے حساب سے، تو ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اصل میں ایک مسجد کے حساب سے ایک مسلم اصول ہے، وہ آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ جو بھی چیز جس مسجد کے لیے وقف کی جاتی ہے تو وہ اسی مسجد کا حق ہے۔ جس طرح کی بھی چیز ہو، وہ چاہے نقد کی صورت میں ہو یا کوئی ایسی دوسری صف ہے، قرآن پاک ہے، یا مسجد میں کوئی ایسے پنکھا ہے، بلب ہے، کوئی بھی چیز ہو تو وہ مسجد کا ہی حق ہے۔ تو اس کو دوسری مسجد میں استعمال کرنے کے لیے اس واقفین کی اور معاونین کی، مخیر حضرات کی اجازت ضروری ہے۔ اگر وہ اجازت دیتے ہیں یا اس صورت میں اجازت لینا ممکن نہ ہو اور وہ چیز خراب ہونے کا خدشہ بھی ہو، تو پھر اس وقت اس کو کسی اور مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں، یا یعنی اس کو بیچ کر اس کا پیسہ اسی مسجد پر استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ اس کا بیچنا بھی جائز نہیں۔ یہ بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ مسجد کی بجلی، یو پی ایس، بیٹری، جنریٹر، پنکھے و دیگر الیکٹرک اشیاء مثلا بلب، ٹارچ وغیرہ، وائر مدرسے میں استعمال کرنے کا حکم بتائیں۔ یعنی مسجد کی چیز مدرسے میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ معاونین کی طرف سے مذکورہ چیزیں استعمال کرنے کی مکمل اجازت ہے، بلکہ وہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ ان کی دی گئی اشیاء مدرسے میں بھی کام آ رہی ہے۔ نیز بہت زیادہ لاگت آنے کی وجہ سے مدرسے کے لیے الگ بندوبست بھی فی الحال نہیں کیا جا سکتا، شرعاً رہنمائی فرمائیں۔ تو میرے بھائی اصل میں کہ یہ دیکھو، مسجد اور مدرسہ دونوں یہ مصرف کی الگ الگ جگہ ہیں۔ تو معاونین حضرات اگرچہ وہ اجازت دے رہے ہیں، لیکن دونوں کے لیے دیکھو نا الگ الگ ہے۔ یا تو آپ ایک کام کر لیں کہ جو آپ رسیدیں استعمال کرتے ہیں ان رسیدوں پر دونوں کی نام لکھ لیں کہ یہ جو ہم آپ سے چندہ وغیرہ لے رہے ہیں، کہ یہ جو آپ تعاون کر رہے ہیں، یہ مسجد اور مدرسہ دونوں میں استعمال ہوگا۔ یا اس وقت صراحتاً اجازت لیں کہ ہم آپ کی دی ہوئی اشیاء کو مسجد میں بھی استعمال کریں گے اور مدرسے میں بھی استعمال کریں گے، یہ صحیح ہے۔ ورنہ یعنی دونوں کا الگ الگ لینا صحیح ہے، ورنہ تھوڑی سی یعنی اس میں تھوڑی سی گڑبڑ بھی ہو جائے گی۔ تو بہتر ہے کہ دونوں کے لیے الگ لینا صحیح ہے۔ اگر وہ واقفین کی طرف سے اجازت ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہے بھائی کا، کیا امام مسجد کی رقم سے اپنے کمرے کی ضروری اشیاء لے سکتا ہے، جیسے آئینہ، کنگھی، صابن وغیرہ وغیرہ؟ جی میرے بھائی، اصل میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مسجد کا جو پیسہ ہوتا ہے نا، یہ امانت ہے، چاہے امام کے پاس ہو، چاہے کمیٹی کے پاس ہو، جس کے پاس بھی ہو، اور یہ مال اجتماعی مال ہے، اور اجتماعی مال میں جو مالک کون ہے اس کی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب اگر امام صاحب اپنے ان پیسوں سے، مسجد کے پیسوں سے اگر مسجد اور اپنے کمرے کی ضروری اشیاء لیتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے گناہ ہوگا، یہ امانت میں خیانت ہوگی، اور قرآن پاک میں ممانعت ہے، یہ امانت میں خیانت کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، لہذا اجازت لینا ضروری ہے۔ اب اجازت اس میں کس سے لے؟ یہ مال تو اجتماعی ہے۔ تو اس کا ایک دوسرا حل یہ ہے کہ اگر وہ جو کمیٹی والے حضرات ہیں وہ یا کوئی جماعت میں سے کوئی انفرادی یا اجتماعی مل کر اپنے پیسوں سے امام صاحب کی اشیاء کو پورا کر لیں، ان کی ضروریات کو پورا کر لیں، یا ان کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضروری چیزوں کو حاصل کر سکے، لے سکے، خرید سکے۔ باقی مسجد کے پیسوں سے یہ اپنی ضروری چیزیں، یعنی چاہے مسجد کے ساتھ حجرہ ہو اور اس میں یہ چیزیں استعمال کر رہا ہو تو پھر بھی یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ مسجد کی چیز ہے اور مسجد کی یہ پیسے وغیرہ یہ نقود امام صاحب کے پاس امانت ہے، اس کو استعمال کرنا اسے جائز نہیں۔ اللہ پاک خوش رکھے، سلامت رکھے، اور جہاں کہیں بھی رہو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں ہم سب کو۔